اس وقت عدم صاحب تشریف فرما ہیں. جی عدم صاحب، میں جو آپ سے سوالات کروں گا، جی ہاں، اس سے میری مراد یہ نہیں ہوگی کہ میں ایک مختصر سوال کروں اور آپ اس کا مختصر جواب دیں. جی ان سوالات کا مطلب یہ ہوگا کہ میں صرف جی ان سوالات کے جواب میں آپ سے تفصیل کے ساتھ آپ کی زندگی، آپ کی ایجوکیشن، جی آپ کا فن اور آپ کے فن کے ارتقاء کے متعلق جی جاننا چاہوں گا. جی اس لیے جب میں سوال کروں تو آپ یہ کوشش کریں کہ پوری تفصیلوں کے ساتھ جی ہاں اپنی زندگی اور فن کے بارے میں جواب دیں. جی ہاں اور آپ جتنی زیادہ باتیں اس انٹرویو میں فراہم کریں گے، جی اتنا ہی ہمارا یہ انٹرویو آپ کی زندگی کے متعلق زیادہ جامع ہوگا. جی ہاں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے اوائل زندگی کے حالات سے آگاہ کریں کہ اوائل زندگی میں آپ کے خاندانی حالات اور اس ماحول میں آپ کی زندگی پہ جو تعلیمی، تربیتی اور علمی اثرات مرتب ہوئے، اور پھر اس دور میں آپ کی تعلیم کن مراحل سے اور کس ماحول میں گزری. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. میں زہیر صاحب 1912 میں تلوندی موسی خان ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں پیدا ہوا تھا. جی یہ وہی مقام ہے جہاں اپنا ممتاز حسن فائنانس سیکٹری جو تھے، یہ بھی جی. اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، اسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. ان کے آباء و اجداد بھی وہی ہیں. میں وہاں پیدا ہوا تھا اور ہمارے خاندان کے تقریباً تمام بزرگ افراد ملٹری میں ہوا کرتے تھے. جی میرے جو دادا تھے وہ رسالدار تھے اور ان کا نام مہتاب شاہ تھا. جی میری دادی دہلی کی تھی، ان کا نام مہتاب بی بی تھا. میرے والد کا نام سید حیدر علی شاہ تھا. جی اور چنانچہ وہاں پیدا ہونے کے بعد پھر وہ ابتدائی تعلیم 5ویں 6ٹھی 8ویں جماعت تک وہی میری رہی ہے. جی اور اس کے بعد پھر گجرانوالے میں ہم آ گئے. جی گجرانوالے میں کچھ پڑھائی ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر میرے والد صاحب مجھے لے کر لاہور آ گئے. جی تو لاہور میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ جی میں 9th کلاس میں داخل ہوا تھا. جی وہاں اس وقت مولوی محمد شفیع صاحب ہیڈ ماسٹر تھے جی اور نہایت ہی قابل، فاضل اور گویا تعلیمی انتہائی، یعنی لڑکوں کو تعلیم کا مطلب سمجھانے، ان کو بتانے کہ تعلیم کے فوائد کیا ہیں اور تعلیم کیسی ہونی چاہیے اور ڈسپلن سکھانے، لڑکوں کا کریکٹر بنانے میں وہ ایک بے نظیر آدمی تھے. جی اور باغبان پورے کے رہنے والے تھے. چنانچہ 1929 میں میٹرک کیا تھا میں نے یہاں لاہور سے، بھارتی دروازہ کے. جی ہاں جی ہاں. جی اور یہاں تو ہم بھاٹی دروازے وہ رہتے تھے اور صرف میرے والد تھے اور میری ایک پھوپھی تھی، ایک میری بہن تھی چھوٹی حمیدہ بیگم، اور اس کے یہ بس خاندان کے 4 افراد تھے. یہاں اور کوئی فرد نہیں تھا. یہ چھوٹا سا کنبہ تھا ہمارا. جی تو پھر آپ نے کالج کی تعلیم وہ کہاں حاصل کی؟ کالج کی تعلیم تو میں نے حاصل نہیں کی. جی وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، ان تھا وہ یہ ہائی پروفیشن تھی اردو کی کر کے وہ انگریزی میں کر لیتے تھے. جی
تو وہی سلسلہ تھا، اور وہ لکھ سکتے تھے انگلش، اور گریجویٹ لکھ نہیں سکتے تھے، ان انگلش ہی لکھ سکتے تھے نا. تو ویسے تو اس کے بعد جو پڑھائی ہوتی ہے وہ تو ایک وسیع چیز ہے، اور آدمی اتنا پڑھتا ہے جس کا قادری صاحب نہیں، یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ کتنا پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں. اور پھر ہمارا ماحول ہی ایسا رہا ہے کہ جس میں سوائے پڑھنے پڑھانے، علمیت کی باتیں، شاعری کی باتیں، اور یعنی دنیا میں کچھ کرنے، کچھ حاصل کرنے، کچھ یعنی ہائی پوزیشن حاصل کرنے وغیرہ وغیرہ، یہ آرزو ہر ایک میں ہوتی ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم لوگ گویا سرگرداں رہے. اس کے بعد میں نے ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا وہ ڈپارٹمنٹل ایگزامینیشن وہ دے کر وہاں پنڈی میں نوکری کر لی تھی. یہ اعظم صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ابتدائی تعلیم آپ کی گاؤں میں ہوئی، اس کے بعد آپ لاہور آ گئے، اور آپ کا کنبہ 4-5 مختصر قسم کو کنبہ تھا. تو اس میں یہ ہمیں بتائیے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے علم و ادب کی طرف آپ کی طبیعت کیسے راجع ہوئی، اور کیا اس عمر میں کوئی آپ کے ارد گرد ایسے اثرات تھے جنہوں نے آپ کی طبیعت کو علم و ادب اور تخلیقی کاموں کے لیے مولڈ کیا؟ نہیں، اس قسم کا کوئی انوائرنمنٹ، کوئی ماحول تو نہیں تھا جو مجھے علم و ادب کی طرف راغب کرتا. لیکن وہ انٹراسپیکشن سے ہی مجھے پتا تھا کہ علم و ادب کے ساتھ میرا کچھ تعلق ہے، کیونکہ میں کتابیں جو پڑھتا تھا نا، وہ اپنے اسکول میں یا دوسرے اپنا تعلیمی سلسلے میں، تو ان میں بڑا انٹرسٹ میں لیتا تھا، اور پوری طرح سمجھتا تھا، اور بڑا لطف مجھے آتا تھا. بلکہ ایک تو وہ انشا کی جو وہ ایک غزل تھی نا مشہور، جو آپ جانتے ہیں کہ یہاں کمر بند باندھے ہوئے چلنے کو یا بس اس نے گویا بڑا سٹر کیا تھا مجھ کو. اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شاعری مجھ میں ہے، لیکن ابھی میں نہیں کروں گا، ذرا آگے چل کر کوئی اسٹیشن حاصل کر لوں لائف میں، تو اس کے بعد جس میں بالکل یعنی ایمپل ٹائم ہو، تو اس کے بعد میں باقاعدہ اپنا میچیورڈ ذہن سے شروع کروں جو بھی کرنا ہے. آپ کی باتوں سے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اوائل عمر میں ماحول کے اثرات اتنے زیادہ نہیں تھے آپ کو شاعری کی طرف لانے کے لیے، بلکہ یہ ساری آپ کی طب رسا کا معجزہ تھا. ہاں، یہ بات طب رسا کا معجزہ تھا کہ آپ اندر ہی اندر ادیب بننے، شاعر بننے کے لیے ایک ویژن ڈیولپ کر رہے تھے، اور آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ بھرپور طریقے سے اپنی ذات کا اور اپنے احساسات کا اظہار کریں گے. تو کیا اس دور میں ادبی رجحان کے علاوہ کچھ اور بھی اثرات تھے آپ کی زندگی پہ؟ مثال کے طور پہ جب آپ گاؤں میں تھے یا آپ شہر میں آئے تو اس وقت کچھ مذہبی تحریکیں بھی چلتی ہوں گی، کچھ سیاسی تحریکیں بھی چلتی ہوں گی، اور بھی کئی اس قسم کے تحریکیں چل رہی ہوں گی. تو کیا آپ کسی اور تحریک یا کسی اور خیال سے اس دور میں متاثر ہوئے؟ یہ کچھ عجیب بات ہی رہی ہے میری، وہ یعنی نیچرل انکلینیشن جو آدمی کے اندر ہوتے ہیں، وہ کہ تحریکوں سے شروع سے ہی میرا کوئی لگاؤ نہیں رہا، بلکہ نفرت ہی رہی ہے. تو اب یہ فرمائیے، یہ تو بات بڑی واضح ہو گئی کہ آپ سیدھے سادے طریقے پہ ارتقاء کی طرف جا رہے تھے، اور ارد گرد کے ماحول میں جو آپ کو الجھنے یا تصادمات نظر آتے تھے آپ اس سے الگ رہنا چاہتے تھے. تو اب سب سے بڑی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس زمانے میں آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کیا، باقاعدگی سے شعر کہنا شروع کیے، اور آغاز میں جب آپ نے اشعار کہے
تو آپ کے اپنے احساسات کیا تھے اور آپ کے ابتدائی تجربات کیا تھے؟ وہ ابتدائی عملی تاریخ جو میرے گویا ذہن میں پیدا ہوئی تھی کچھ کہنے کی، وہ تو ایک بڑا شدید حادثہ تھا. جی. میں کچھ 2-4 مہینے کے لیے باہر لال پور چلا گیا تھا، اور اس کے بعد میں آیا تو میرا ایک بہت ہی عزیز دوست تھا، وہ آیا تو پتہ لگا کہ وہ فوت ہو گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا. جی. تو اس کا شدید شاک مجھ پر ہوا تھا، کیونکہ اس سے بڑی محبت تھی. اور وہ پہلی نظم تھی میری جو میں نے لکھی تھی، جو ابھی میری کتاب میں شروع میں پہلی کتاب میں موجود تھی، نقش دوام میں، کہ شام گورستان. جی. شام گورستان. جی. اور اس کے بعد پھر یہ یہاں مشاعرے لاہور میں ہوتے تھے بڑی شد و مت سے. جی. بڑی ہنگامہ خیزی سے. جی. مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور پارٹی بندیاں بڑی تھیں، اور بڑے ہنگامے ہوتے تھے، بڑے مدمے لگتے تھے. ایک پارٹی والے دوسرے پارٹی والوں پر حملے کرتے تھے، وہ ان پر کرتے تھے، جس کا کوئی حادثہ بھی نہیں تھا. لیکن ہم ادھر جا کر اپنا پڑھ آتے تھے. اور ان دنوں ہی میری شدید دوستی جو ہو گئی تھی، تو وہ آپ جانتے ہوں گے، ایک نہایت ہی قابل اور بڑا طبع اور ذہین آدمی تھا جس کا نام ہری چند اختر تھا. جی. ہاں. اور اس سے بے انتہا محبت ہو گئی. جی. تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی دہائی ہے، یو آر اے کمپلیٹ پوئٹ اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو سرپرائز دی ورلڈ. ان دنوں وہ راج نارائن ارمان بھی ہوتا تھا. جی. ادھر اپنا یہ حفیظ احمدی صاحب بھی آ گئے ہوئے تھے. جی. ان دنوں میں تو بڑے ہی ہنگامے ہوتے تھے. تو اس کا اختر شیرانی سے بھی ملاقات، یہ وائی ایم سی اے ہال کا ایک مشاعرہ تھا جہاں اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر تعلقات بڑھ گئے، دوستی ہو گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر تخلیق کا جذبہ تھا اور آپ اسے دیر سے محسوس کر رہے تھے. جی. اور اظہار کے لیے آپ اپنے آپ کو دیر سے تیار کر رہے تھے. ایک حادثے کی وجہ سے جی ہاں. ضبط کا وہ بند ٹوٹ گیا ہاں. اور آپ نے شعر کہنا شروع کر دیے. جی ہاں. اور اسی دور میں لاہور میں علمی اور ادبی حلقوں کے اثرات اور ماحول، جی ہاں. آپ کے ارد گرد ایسا ماحول پیدا ہو گیا. جی ہاں. اور ایسے لوگ آپ کو مل گئے جن میں ہری چند اختر تھے، جی ہاں. اختر شیرانی تھے، اور دوسرے اور دوست تھے، جی ہاں. جن کی وجہ سے کہ آپ کو علمی کام کرنے کا زیادہ حوصلہ ہوا. جی ہاں. اور آپ نے باقاعدہ اپنی شاعری کا آغاز کر دیا. جی ہاں. یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں جی. اور بڑی شدت سے کیا، اور دھڑا دھڑ میں غزلیں کہیں. اور اب مجھے یاد ہے ایک جگہ یہ برکت علی محمد ہال میں یہ سالک صاحب صدارت کر رہے تھے. جی. اور ایک شعر پر یہ تڑپ اٹھے. ہاں. ابتدا میں آپ کا رجحان کس طرف تھا؟ ابتدا میں تو نظم کی طرف تھا. تو پھر یہ آہستہ آہستہ جوں آپ کے فن تخلیقی ارتقاء کے طور دیکھے مجالس سے، تو یہ نظم سے غزل کی طرف کیسے منتقل ہوا؟ کیونکہ یہ مجالس جو لاہور میں ہوتی تھی، یہاں غزلیں ہی ہوتی تھی، نظم کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا. میں نے جب غزلیں کہانی شروع کی تو میں نے کہا میں تو بڑی اچھی غزلیں کہتا ہوں، بہت ہی اچھی کہتا ہوں، اور مجھے بڑا سراہا جاتا ہے، اور اچھے لوگ جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں، تو کوئی بات تو ہے نا. تو اس لیے چونکہ میں خود بھی سمجھتا تھا اور میں مطمئن ہو گیا کہ ڈیفینیٹلی آئی ایم اے سکسیسفل غزل گو پوئٹ. یہ تو نظم کے متعلق یا نظم کو چھوڑنے کے متعلق تو آپ کے ذہن میں جبھی خیال پیدا ہوا ہوگا نا کہ آپ اپنی نظم سے مطمئن نہیں ہوں گے.
اور غزل سے مطمئن ہوں گے. نظم سے میں ہمیشہ مطمئن رہا ہوں اور بے انتہا مطمئن رہا ہوں، اور میرے پڑھنے والے بھی بے انتہا مداح اور مطمئن رہے ہیں. تو میں تو نظمیں اس کے بعد بھی بے تاشا لکھتا رہا ہوں، لیکن غزل وجہ یہ ہے کہ نظم کے لیے تو باقاعدہ یعنی ایکسپینس آف ٹائم چاہیے، بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور پھر لکھنا چاہیے. اس لیے اس طرف جو غزل کہنے والا سلسلہ تھا نا، اس طرف تو یعنی خاص اسپیئر ٹائم کی اور خاص پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس طرف تو آدمی بیٹھ جاتا ہے اور پھر جوں وہ لکھتا چلا جاتا ہے، ہی اٹینز ماسٹری اوور دیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا غزل کی طرف زیادہ توجہ دینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ غزل جو ہے اگر طبع موضوع ہو تو وہ کسی وقت بھی کہیں جا سکتی ہے، ہر وقت کہیں جا سکتی ہے. لیکن نظم لکھنے کے لیے کچھ خاص وقت کی ضرورت ہے یا تیاری کی ضرورت ہے، کچھ اس قسم کی صورتحال ہے. یعنی نظم لکھنے گئے تو ڈیفینیٹلی آپ کو میرے پاس کافی ٹائم ہونا چاہیے، اور کیونکہ اس کا پھر نظم تو یہ ہے نا کہ پتہ نہیں وہ 10 بندوں میں ختم ہوتی ہے یا 15 میں ہوتی ہے، چھوٹی ہے یا اور بڑی غزل ہے. کو جس شعر پہ چاہے ختم کر دیں. جی ہاں، تو یہ بھی یعنی اس اعتبار سے یہ کہ غزل لکھنے میں جو ایک آسانی ہوتی ہے یہ بھی ایک فیکٹر رہی. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے چونکہ کامیاب غزلیں کہیں اور بہت داد بھی لی، تو اس لیے آپ کی طبع جو ہے وہ غزل کی طرف راجع ہوتی چلی گئی. اچھا، یہ بات. تو آپ کا سب سے پہلا مجموعہ کلام، کیا آپ کو وہ سن یاد ہوگا جس سن میں وہ پہلا مجموعہ کلام آپ کا شائع ہوا؟ وہ ہے جی نقشِ دوام، اس کو مجھے یاد نہیں کب چھپا تھا. وہ کم و بیش اس میں غزلیں بھی ہیں، غزلیں بہت تھوڑی ہیں جی، نظمیں زیادہ ہیں. تو وہ آپ کو دور یاد نہیں، وہ سن یاد نہیں؟ نہیں یاد سمجھ رہے کچھ. تو دوسری کتاب آپ کی خرابات تھی؟ خرابات بھی ہیں. خرابات تو شاید یہ شائع ہوئی تھی میرا خیال ہے 49-50 کے قریب، 1949-50 کے قریب. ہاں، یہ اسی وقت شائع ہوئی تھی. ہاں، خرابات تو اسی زمانے کی ہے. پہلے شائع ہوئے گی 48 میں. میرا خیال ہے یہ وہی دور ہے، کیونکہ میں نے بھی اسے مرتب کرنے میں حصہ لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہاں، تو یہ وہی دور ہے. یہ وہی 48 49 کا، یہی کچھ اسی قسم کا دور ہے. تو اچھا، اب یہ ہے کہ جس وقت آپ غزل کہہ رہے تھے اس وقت آپ کے ماحول میں، میری مراد ہے لاہور اور پنجاب میں، غزل کے بہت سے اسلوب تھے. جی ہاں. کچھ تو غزلیں ایسی تھیں جن میں دہلی اور لکھنؤ کے شعراء کی طرح لفظوں کا استعمال تھا، لفظوں سے خیال اور مضمون پیدا کرنے کا رواج تھا، اور بعض غزلیں جو تھیں ان میں فکر تھا. آپ نے جو رستہ اختیار کیا اس میں استہزاء یا ایک عنصر نظر آتا ہے، اور استہزاء اور طنز جو بہت شارپ ہوتا ہے، بڑا تیکھا ہوتا ہے. اور آپ سے ہی، آپ کی شاعری سے پہلے حال ہی کی کتاب ہمارے پاس مقدمہ شعر و شاعری تھی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ غزل جو ہے اس میں صوفی اور ملا کے متعلق فقرے بازی نہیں ہونی چاہیے، استہزاء نہیں ہونا چاہیے. وہ اس قسم کی انہوں نے باتیں لکھی تھی. تو اس کے بعد جب یہ فضا میں تنقید موجود تھی تو اس فضا میں آپ نے استہزاء اور طنز و تشنیع کو موضوع غزل کا بنایا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو جی یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کے کریکٹر کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں ہپوکریسی دیکھتے ہیں جی، تو ایک شدید ریوولٹ آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے معاشرے کے متعلق. جی.
اور اس لیے آپ کو لازماً گویا شدید استضاء اختیار کرنا پڑتا ہے. چنانچہ میرا استضاء کا مجھے ایک شعر اپنا یاد آ گیا ہے. جی وہ دیکھیے نا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ یہ ہے کہ مفتی شہر سے مل کر بڑی تکلیف ہوئی. جی مفتی شہر سے مل کر بڑی تکلیف ہوئی، میں یہ سمجھا تھا کوئی مرد مسلمان ہوگا. بہت اچھا. مفتی شہر سے مل کر بڑی تکلیف ہوئی، میں یہ سمجھا تھا کوئی مرد مسلمان ہوگا. تو یہ تو آٹومیٹیکلی آپ کے دل سے ریولٹ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ انسان ہے تو انسان تو نہیں برداشت کر سکتا ہپوکریسی. جی اس نے تو لازماً تنقید کرنی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں نے بعض تحریکوں اور بعض رجحانوں سے اس لیے قطع تعلق کیا کہ اس میں شامل ہو کے انسان کی دیانت داری مجروح ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب آپ نے شعر و شاعری کا آغاز کیا تو آپ نے اپنی سوسائٹی میں کچھ یوں محسوس کیا کہ ایک ایک آدمی کئی کئی چہرے لیے ہوئے ہے اور سوسائٹی میں لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہے. تو چنانچہ آپ نے غزل کے پیٹرن میں سوسائٹی کا یہ جو ہپوکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے اس کو آپ نے بنیادی طور پہ لائم لائٹ میں لانا شروع کیا اور ایکسپریس کرنا شروع کیا اور اس طرح استہزاء اور طنز آپ کی شاعری میں پیدا ہو گئے. تو یہ بڑی بجا قسم کی بات ہے. آپ کی شاعری میں ایک اور سفر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پہلی غزلیں ہیں ان میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس میں فکری گہرائی ہے اور اس میں ڈیڈکشنز ہیں اور اس میں تجربات جو ہیں مشاہدات جو ہیں ان کو بڑے فلسفیانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ کے فن کا ارتقاء ہوا اس تفکر کی جگہ سپونٹینائٹی، برجستگی اور بے ساختہ پن پیدا ہوتا گیا. اس کی مثال میں یوں عرض کرتا ہوں کہ خرابات میں آپ کی غزلیں مجھے کچھ یاد ہیں. تو یہ ہے مثال کے طور پہ کہ وہ جو غزل بڑی مشہور غزل ہے کہ تیری نگاہ کا ارشاد ہو گیا ہوں میں، بڑے خلوص سے برباد ہو گیا ہوں میں. وہ ایک غم حیات میں شامل ہے موت کی تلخی، چراغ منزل ازداد ہو گیا ہوں میں. اب اس شعر پہ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے اس میں ایک خاص قسم کی پرشکو ڈکشن نظر آتی ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک. اور ڈکشن کے استعمال سے آپ نے ایک فلسفیانہ موضوع کو فنکارانہ چابک دستی سے بیان کیا ہے. لیکن جس وقت آپ کا فن آگے بڑھا ہے تو اس رویے کی، ذہنی رویے کی بجائے اس میں ایک گفتگو کا انداز پیدا ہوا ہے. غزل کے شعروں میں گفتگو کا انداز پیدا ہوا ہے اور اس میں سادگی اور برجستگی پیدا ہوئی ہے. تو یہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ آپ کا جو فن کا جو ارتقائی سفر ہے اس کے متعلق آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ وہ یہی ہے جی کہ وہ جو مشق زیادہ بڑھتی گئی اور ماسٹری حاصل ہو گئی لکھنے پر، تو نتیجہ یہی نکلا کہ یعنی زبان ایسی صاف اور آسان ہونی چاہیے کہ ادھر سے آپ شعر کہیں اور ادھر سے دوسرا سمجھ جائے. جی ادھر سے شعر میرے منہ سے نکلے اور آپ کے دل میں پیوست ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں شعر کہنے کا. ہاں آدم صاحب، یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے. ایک تو مسئلہ ہے تفہیم شعر کا کہ آدمی شعر کہے اور دوسرا سمجھ لے، لیکن اچھے شعر کا کرائیٹیرین صرف یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ شعر کاری کے سمجھ میں آ جائے، فوری طور پہ آ جائے، لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تاثر بڑا گہرا ہو اور جو شعر کی آسانی ہے وہ اس کے معیار کو کم نہ کر دے. تو اس اعتبار سے یہ آسان شعر کہنے کا فن جو ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں جتنا یہ بظاہر آسان نظر آتا ہے. تو کیا کبھی آپ نے اس مشکل کو محسوس کیا اور اس مشکل سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ نے کچھ تخلیقی اور شعوری کوشش سے کام لیا؟
جی ہاں، زبان آسان ہو لیکن جذبات اور خیالات باوجود آسان زبان کے نہایت ہی پختہ ہوں جی اور اثر انداز ہوں سننے والے پر. دے شوڈ ہیو فل گرپ آن دا مائنڈ آف دا آڈینس. تو لکھ کر پھر میں اس کو بار بار دیکھ لیا کرتا تھا کہ اس میں کوئی بالکل آسان ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی شعر جو ہے وہ معیاری نہ ہو. تو اس لیے میں بالکل جب غزل ٹھیک ہو جاتی تھی تو پھر اس کو پڑھتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس احتیاط سے کام لیتے رہے ہیں. جی ہاں، اور یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ شعر جو ہے یہ سہل ممتنع کی سطح تک تو رہے لیکن یہ مبتذل نہ ہونے پائے خیال یا بیان کے اعتبار سے. جی. تو کیا آپ اس مسئلے پہ میں اپنے آپ کو، اپنے تجربات کو کامیاب سمجھتے ہیں اور اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہوں، بالکل بالکل کامیاب سمجھتا ہوں. آپ کے معاصر شاعر جو ہیں اور جو معاصر شاعری کا ماحول جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نظموں میں بڑے بڑے تجربے ہو رہے ہیں. جی ہاں، اور ہمارے شعراء کی ایک خاصی بڑی تعداد وہ نظم کی طرف راضی ہو گئی ہے. تو کیا اس دوران، اپنے ارتقاء کے دوران، آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جب آپ اتنی اچھی غزل کہتے ہیں تو آپ نظم کے میدان کو بھی اپنائیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے خیالات کے پیٹرن آپ کے ذہن میں ایسے ہوں جن کی غزل متحمل نہ ہو سکتی ہو اور نظم متحمل ہو سکتی ہو. کیا ایسا کوئی آپ کے ذہن میں خیال آیا اور آپ کو یہ کشش ہوئی کہ آپ نظم کے میدان میں بھی آئیں؟ ہاں ہاں، ہزاروں خیالات آئے اور میں نے نظم کیے. اور وہ میرا خیال ہے میرے پاس ایک بہت بڑی والیوم ہے میری نظموں کی. جی. موجودہ جو ابھی شائع ہوگی. جی. اور جس کا نام میں نے دہان زخم رکھا ہو. جی. تو اس میں بے پناہ یعنی جدید چیزیں ہیں جیسا کو عادل صاحب نے. اب یہ نظم بھی تو اسی میں تھی، یہ جو تھی کہ شیخ صاحب خدا خدا کیجیے. جی. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ کی غزلوں کے بہت سے مجموعے شائع ہوئے جی اور نظموں کا مجموعہ آپ نے ریزرو میں رکھ چھوڑا، جی، اس لیے شاید یہ بھی وجہ ہے کہ قاری کو یہ تاثر ہے کہ آپ غزل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور نظم کی طرف کم توجہ دیتے ہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی نظموں کی کلیکشن آ جائے تو پھر قاری کو اپنی ججمنٹ پہ نظر ثانی کرنا پڑے. ضروری بات ہے. تو یہ آپ کے ارد گرد اس وقت جو ادبی تحریکیں چل رہی ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم از کم میرے اب قطعات کا دوسرا مجموعہ آئے گا. قطعات بھی نظم کی حیثیت رکھتے ہیں. جی. تو میرے قطعات سے تو آپ واقف ہی ہوں گے. ہاں، میں انہیں پڑھتا رہا ہوں اور وہ اس میں یہ ہے کہ وہ بھی انہیں ایک نظم کا ایک حصہ، ایک تراشا سمجھنا چاہیے. ہاں بالکل. تو یہ ٹھیک ہے. اس وقت تک آپ کے کتنے مجموعہ ہائے کلام شائع ہو چکے ہیں؟ 25-26 تو ہوں گے. 25-26 مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زود گو ہیں. رہا ہوں زود گو. تو آپ کے یہ دنیا بنا دیتی ہے زود گو. کوئی پبلشر پیچھے آ رہا ہے جی یہ کچھ نہیں، بھی میں نے لکھا نہیں. آپ تو بڑی جلدی لکھتے ہیں، لکھ دیں. اچھا بھائی لکھ کر دے دوں گا، چلو 15 دن میں مجموعہ دے دیا اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زود گوئی جو ہے یہ خارجی دباؤ کی وجہ سے ہوئی. ہاں ہاں، یہ زمانے کی ضروریات نے آپ کو زود گو بنا دیا اور اس طرح آپ جلد اور بھرپور انداز میں کلام کہتے رہے. تو میرا خیال ہے اس سے آپ کو فائدہ بھی بہت پہنچا ہوگا کیونکہ جو آپ زیادہ چیزیں لکھتے ہیں آپ کی ریاض بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ریاض تو بڑھتی ہے. ہاں، ایک بات میں سوال کرنا آپ سے بھول گیا کہ یہ آپ کے سارے شاعری کے سفر میں آپ کے وہ کون سے ادبی رفقا تھے یا دوست تھے جن میں بیٹھ کے آپ کا فن پروان چڑھا اور جن کو آپ کے فن سے تقویت ملی اور جن کے فن سے آپ کو تقویت ملی؟ وہ ہر آدمی کی زندگی میں کچھ ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں جن میں آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے. لازمن ہے. ہاں جی.
لال پور سے پروفیسر مرید حسین آ جایا کرتا تھا. جی. ہم تمام لوگ محمد شریف شاد امرتسری کی بیٹھک میں مرحوم راتیں گزارا کرتے تھے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. ہاں 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 ہاں. اور آپ بھی ہوتے تھے, میں ہوتا تھا, سیف امرتسری ہوتا تھا. جی جی جی. یہ قیوم نگر اور وہ یوسف ظفر, وہ سارے ہی وہاں آتے رہے ہیں. جی جی جی. وہ تو میرا خیال ہے ان دنوں وہ ایک یعنی اس شاد کی بیٹھک کی ایک مرکزی ادبی حیثیت بن گئی تھی. جی جی ٹھیک ہے. ہم سب جمع ہوتے تھے وہاں. یہ اعظم صاحب, کیونکہ آپ نے اتنا لٹریچر کریٹ کیا اور پھر ساری زندگی آپ دوستوں میں رہے, یعنی آپ اس اعتبار سے ویل کنیکٹڈ آدمی رہے, تو یہ ہمارے ارد گرد جو ادبی نظریات اس وقت ہیں, اسلوب کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, خیال کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, اور مختلف مکاتیب فکر کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, آپ نے کبھی ان پہ بھی غور کیا ہے؟ اور شعر کے بارے میں اور فن کے بارے میں آپ نے کیا اپنا نظریہ قائم کیا ہے؟ دیکھو جی, شعر اور فن کے بارے میں تو بیسک ریالٹی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو وہ لازمی طور پر باہر نکلے گا, اور باقی صرف یہ کیا اس کو کہتے ہیں اسالیب اور نئے نظریات اور کچھ افادی ادب اور کچھ اس قسم کی چیزیں, وہ ان کا اگر کیا اس کو کہتے ہیں ان کے چکر میں پڑ کر آدمی اگر کوئی شاعری کرتا ہے تو وہ صحیح اور حقیقی شاعری نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ایک شاعر جو ہے وہ ایک سماجی حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ سماجی اکائی ہے. سماجی اکائی. اور آدمی کے جو بھی احساسات یا جو بھی شعوری سلسلے ہوتے ہیں وہ بالکل کلیتاً داخلی تو نہیں ہوتے. کلیتاً داخلی نہیں ہوتے سماج میں. اس کا تعلق ہمارے بیرونی حقیقتوں سے, جنہیں ہم معروضی حقیقتوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. جی ہاں. تو اس لیے شاعر اگر ایک بذات خود سماجی حقیقت ہوا تو ایک سماج میں بحثیت ادیب کے اس کے کچھ فرائض بھی ہوئے. تو یہ فرائض کے سلسلے میں, شاعر کے فرائض کے سلسلے میں ہی مختلف مکاتب فکر پیدا ہو گئے. بالکل ٹھیک. بعضوں نے سماجی حقیقتوں کو ایک انداز میں دیکھا, بعضوں نے سماجی حقیقتوں کو دوسرے انداز میں دیکھا. تو آپ بحثیت فنکار جو سماج میں پیدا ہوا سماج کا حصہ ہے اور جو سماج کے احساس اور حقوق کے رشتوں میں بندھا ہوا ہے, وہ اپنے فن کے فرائض کو کس طرح متعین کرتا ہے؟ یہ ایک بڑا میرا خیال ہے جینوئن سوال ہے. جی ہاں. اس کے متعلق بارے میں یہ نہایت ہی جینوئن اور بہت ہی اہم سوال ہے. آپ نے نہایت خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے, لیکن لازمی طور پر اگر آپ دیکھیں میری شاعری کو تو اس میں فوراً آپ کو بے شمار ایسے حصے مل جائیں گے کہ جنہوں نے اس کو ڈیل وتھ کیا ہے. یعنی یہ مثال کے طور پر یہی شعر لے لیجیے کہ ڈھونڈنے جاؤ تو ملتا نہیں انسان کوئی, ڈھونڈنے جاؤ تو ملتا نہیں انسان کوئی, یوں تو افراد ہی افراد ہیں انسانوں کی. بہت اچھا شعر, بہت اچھا. یوں تو افراد ہی افراد ہیں انسانوں کی. تو لازمی طور پر آدمی یعنی وہ معاشرے کی حالت سے متاثر ہوتا ہے اور پھر خود بخود اس کی شاعری میں یہ. اعظم صاحب, میں نے یہ سوال آپ پہ اس لیے کیا تھا کہ عام طور پہ لوگ غزل گو شاعر کو داخلیت پرست سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے غم کے علاوہ اور کوئی غم ہی نہیں ہوتا, لیکن آپ کی غزل جو ہے اس میں آغاز ہی سے غم دورہ کا تذکرہ ملتا ہے. بہت پرانی ایک غزل کا شعر, آپ کی غزل کا شعر جو شاید آپ کو بھی یاد نہیں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ رہبروں کو میرے رستے سے ہٹا دو یکلخت, ان سے فرسودہ روایات کی بو آتی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کی موجودہ شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ کے مکتبہ فکر کو متعین کرنے لگوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح
آپ نے معروضی حقیقتوں کا ہوشمندی کے ساتھ جی ہاں مطالعہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، جی ہاں اور نہایت دیانتداری سے جی ہاں اس کو اپنے فن میں سمویا ہے، جی ہاں اور آپ کے فن کا معروضی حقیقتوں سے ہمیشہ تعلق رہا ہے۔ ہمیشہ رہا ہے۔ جی ہاں تو اب مستقبل کے بارے میں، آپ کے مستقبل کے فن کے بارے میں آپ کے کیا تصورات ہیں؟ کیا آپ کوئی مزید تجربے کرنے چاہتے ہیں؟ کوئی داستان مصنوعی کے انداز میں بند کرنا چاہتے ہیں، یا شعر و ادب کے محاذ پر اور آپ کے کیا پروگرام ہیں جو آپ نے سوچ رکھے ہیں؟ کوئی مصنوعی یا کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں تو بس اب جو کچھ یعنی محسوس کرتا ہوں وہی لکھتا چلا جاتا ہوں، اور اسی انداز میں پرفیکشن کے ساتھ۔ جی یعنی یہ دیکھیے نا، ان غزلوں میں بھی ایسی ہوں گی جن میں جی آپ کو پرفیکشن ملے گی۔ آپ مطالعے کی آپ نے بات کی تھی کہ آدمی بے پناہ مطالعے کرتا ہے، جی ہاں اور مطالعے اس کے لیے تحریک کا باعث بنتا ہے، تو آپ کی فنی کیریئر میں آپ کا رجحان کس قسم کے مطالعے کی طرف رہا ہے؟ یہ بڑا ریلیونٹ قسم کا سوال ہے، کیونکہ آخر کار فنکار کی ذات اسی میں سے ابھر کے سامنے آتی ہے۔ جی ہاں تو آپ کے محبوب سبجیکٹس کون سے رہے ہیں جس میں آپ زیادہ انٹرسٹڈ رہے ہوں؟ میرا محبوب سبجیکٹ تو آپ کو پتہ ہے قطن کوئی نہیں رہا۔ میرے محبوب سبجیکٹ تو ظہیر کشمیری اور شاد امرتسری، جی سیف، ادھر اپنا اختر شیرانی بیچارہ، مرحوم، تو یہی سبجیکٹ تھے۔ اور یہ بذات خود اتنے والیومز ان کے اندر ہیں اپنا لٹریچر کے اور مطالعے کے اور تعلیم کے، کہ کوئی پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ آپ کو کتابوں کے علاوہ آدمیوں کا مطالعہ کرنے کا شوق رہا ہے، بہت رہا ہے۔ ہاں، اور وہ پرانے یونانیوں کا ایک قول تھا کہ دوست دوست سے سیکھتا ہے۔ جی ہاں تو آپ یوں کرتے رہے ہیں کہ دوستی کے ساتھ جہاں دفع وقتی ہوتی رہی ہے، وہاں دوستی کو علم سیکھنے کا بھی بہانہ بناتے رہے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی اپنے آپ نے اپنی ذات کی تکمیل کی ہے۔ بڑی بہت کی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہی یاد ہوگا جب وہ ماشاء اللہ کے زمانے میں، ہاں جی، وہ میں دو گوروں کو پکڑ کر آپ کے گھر لے آیا تھا، میں کہ یہ کم وقت یا بکواس کر رہے ہیں، میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو رفو چکر کر کے پھر آپ اور میں اسی مارشل لا کے اندھیرے میں، ہاں جی، وی ور سو بولڈ انف کہ اسی اندھیرے میں، اور آپ میں چلتے چلتے پھر شاد امرتسری کے یہاں آ گئے، اور وہ اتنے خوش ہوئے تھے، حیران ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے آپ کو ذرا دونوں کو پرواہ نہیں ہے کہ مر رہے ہیں جینے کی۔ اور اس کے بعد ایک اور حادثہ ہو گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے شاد کو میرے ساتھ بڑا پیار ہوتا تھا، اور اس نے لحاف بڑا پیارا اور ریشمی وہ لا کر مجھے دے دیا، اور سرانا بھی وہ رکھ دیا۔ اور میں سگریٹ پی رہا تھا، تھکے ہوئے تھے مارشل میں بھاگ بھاگ کر، اور وہ سگریٹ وہاں گر گیا تھا۔ میرے بال یہاں سے جل گئے تھے، اور شاید میں جل ہی جاتا، لیکن آپ نے فوراً بھانپ لیا، سب سو گئے تھے۔ وہ میرا ہے جی، ہاں یوں ہوا تھا کہ دھوئیں میں میرا دم گھٹ گیا تھا، دھوئیں میں آپ کا دم گھٹ گیا، کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا ہے، دروازے بند کر کے ہم سو رہے تھے، تو جس وقت میں نے دروازہ کھولا تو شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے کمرے میں، اور میں حیران ہوا کہ آپ نے آ کر بالٹی مجھ پر پھینک دی۔ میں نے کہا یہ کیا غضب ڈالے ہو گئی؟ بس وہی اس وقت، ہاں یہ ایک حادثہ آپ کو خوب یاد آیا۔ یہ وہ بہت ہی وہ پیارا حادثہ تھا جو تمام عمر نہیں بھول سکتا۔ تو ادم صاحب، آپ کی تو چار یاری سارے زمانے میں مشہور ہے، اور آپ نے بھرپور زندگی بسر کی ہے۔ اب کیا یہ میں چاہوں گا کہ آپ You were really my savior on that night. Yes, we saved each other. Yeah. You may call it. تو یہ ہے کہ کچھ غزلیں آپ ہمیں سنائیں۔ اچھا، ہر دشمن وفا مجھے محبوب ہو گیا،
ہر دشمن وفا مجھے محبوب ہو گیا، جو معجزہ ہوا وہ بہت خوب ہو گیا۔ بہت اچھا۔ عشق ایک سیدھی سادی سی منطق کی بات ہے۔ بہت اچھا، سیدھی سادی سی منطق کی بات ہے۔ عشق ایک سیدھی سادی سی منطق کی بات ہے، رغبت مجھے ہوئی تو وہ مرغوب ہو گیا۔ بہت اچھا، رغبت اور مرغوب بہت اچھا ہے۔ رغبت مجھے ہوئی تو وہ مرغوب ہو گیا، دیوانگی بغیر حیات اتنی تلخ تھی، دیوانگی بغیر حیات اتنی تلخ، حیات اتنی تلخ تھی، جو شخص بھی ذہین تھا مجذوب ہو گیا۔ بہت اچھا۔ دیوانگی بغیر حیات اتنی تلخ تھی، جو شخص بھی ذہین تھا مجذوب ہو گیا، مجرم تھا جو وہ اپنی ذہانت سے بچ گیا، مجرم تھا جو وہ اپنی ذہانت سے بچ گیا، مجرم تھا جو وہ اپنی ذہانت سے بچ گیا، جس نے خطا نہ کی تھی وہ مصلوب ہو گیا۔ بہت اچھا، خوب۔ مجرم تھا جو وہ اپنی ذہانت سے بچ گیا، جس نے خطا نہ کی تھی وہ مصلوب ہو گیا، وہ خط جو اس کے ہاتھ سے پرزے ہوا آدم، وہ خط جو اس کے ہاتھ سے پرزے ہوا آدم، دنیا کا سب سے قیمتی مکتوب ہو گیا۔ بہت اچھا، خوب۔ دنیا کا سب سے قیمتی مکتوب ہو گیا۔ یہ غزل ہے دوسری۔ عطا۔ گلوں سے دوستی ہے، شبنمستانوں میں رہتا ہوں۔ بڑا خوبصورت مصرع ہے۔ گلوں سے دوستی ہے، شبنمستانوں میں رہتا ہوں، بڑے سرسبز اور شاداب رومانوں میں رہتا ہوں۔ بہت اچھا، خوبصورت شعر ہے۔ بڑے سرسبز اور شاداب رومانوں میں رہتا ہوں، تیری آنکھوں سے میری دوستی بے حد پرانی ہے، خوب۔ تیری آنکھوں سے میری دوستی بے حد پرانی ہے، کہ میں شاعر ہوں اور دن رات میں خانوں میں رہتا ہوں۔ واہ واہ۔ کہ میں شاعر ہوں اور دن رات میں خانوں میں رہتا ہوں، اذیت کی ضرورت ہو تو فرزانوں سے ملتا ہوں، اذیت کی ضرورت ہو تو فرزانوں سے ملتا ہوں، اذیت کی ضرورت ہو تو فرزانوں سے ملتا ہوں، اور مسرت کی تمنا ہو تو نادانوں میں رہتا ہوں۔ بہت اچھا۔ کنارے پر نہ کیجیے گا زیادہ جستجو میری، کہ میں لہروں کا متوالا ہوں طوفانوں میں رہتا ہوں۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ کنارے پر نہ کیجیے گا زیادہ جستجو میری، کہ میں لہروں کا متوالا ہوں طوفانوں میں رہتا ہوں، ستارے جام بربت کاکلیں خوشبو بھرے آنچل۔ واہ، دنیا بھر کی خوبصورتی جمع کر دی۔ ستارے جام بربت کاکلیں خوشبو بھرے آنچل، بڑے خوش خلق اور سچے نگہبانوں میں رہتا ہوں۔ واہ واہ، یہ شعر پھر پڑھیے۔ ستارے جام بربت کاکلیں خوشبو بھرے آنچل، بڑے خوش خلق اور سچے نگہبانوں میں رہتا ہوں، میرے ودیارتھی مجھ کو بڑی رغبت سے پڑھتے ہیں، میرے ودیارتھی مجھ کو بڑی رغبت سے پڑھتے ہیں، کتاب عشق ہوں پریوں کے جزدانوں میں رہتا ہوں، کتاب عشق ہوں پریوں کے جزدانوں میں رہتا ہوں، غم دوراں سے زلف یار تک ہے سلطنت میری، بہت اچھا۔ غم دوراں سے زلف یار تک ہے سلطنت میری، بیابانوں میں پھرتا ہوں پرستانوں میں رہتا ہوں، بہت اچھا۔ پتہ پوچھے کوئی میرا تو کہہ دینا آدم اس کو، میں سچے اور بھولے بھالے انسانوں میں رہتا ہوں۔ عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے، عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے، عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے، نظر کے بھیس میں دل کی نماز ہوتی ہے، عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے، نظر کے بھیس میں دل کی نماز ہوتی ہے، جوانی تیری ہو یا میری ایک کہانی ہے، جی، جوانی تیری ہو یا میری ایک کہانی ہے، یہ عمر وہ ہے جو افسانہ ساز ہوتی، یہ عمر وہ ہے جو افسانہ ساز ہوتی ہے، وصال شبنم و خورشید جس کو کہتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی عرض نیاز ہوتی ہے،
وصال شبنم و خورشید جس کو کہتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی عرض نیاز ہوتی ہے. تیرا لباس بھی آواز ہے ترنم کی. تیرا لباس بھی آواز ہے تیرا لباس بھی آواز ہے ترنم کی. تیری نگاہ بھی نغمہ تراز ہوتی ہے. جو آنکھ اپنی گھلاوٹ سے بے خبر ہو عدم. جو آنکھ اپنی گھلاوٹ سے بے خبر ہو. جو آنکھ اپنی گھلاوٹ سے بے خبر ہو عدم وہ کتنی قاتل و دیوانہ ساز ہوتی ہے. قاتل و دیوانہ ساز ہوتی ہے. جو آنکھ اپنی گھلاوٹ سے بے خبر ہو عدم وہ کتنی قاتل و دیوانہ ساز ہوتی ہے. فکر معال سب سے بڑا سنگ راہ ہے. فکر معال سب سے بڑا سنگ راہ ہے. چلنا بہادری ہے ٹھہرنا گناہ ہے. واہ. فکر معال سب سے بڑا سنگ راہ ہے. چلنا بہادری ہے ٹھہرنا گناہ ہے. میں کھا کے گالیاں نہیں ہوتا شکستہ دل. میری ہر ایک حسین سے کچھ رسم و راہ ہے. جی. واہ. وہ روشنی دلوں کو جو رکھتی ہے برقرار وہ روشنی تو آپ کی زلف سیاہ ہے. کچھ ہے ضرور رونق ہستی کی ماہیت. جی. کچھ بھی نہیں تو پھر بھی فریب نگاہ ہے. کچھ بھی نہیں تو پھر بھی فریب نگاہ ہے. آ جاتے ہیں کبھی کبھی مجھ کو وہ چھیڑنے. شاید انہیں ذرا سا خیال نباہ ہے. شاید انہیں ذرا سا خیال نباہ ہے. آ جاتے ہیں کبھی کبھی مجھ کو وہ چھیڑنے. شاید انہیں ذرا سا خیال نباہ ہے. تھیٹر کی نوکری نہیں انسان کی زندگی. سب آدمی ہے کوئی گدھا ہے نہ شاہ ہے. سوچو گے بار بار تو مر جاؤ گے عدم. جو بھی کرو گے ایسا لگے گا گناہ. جو بھی کرو گے ایسا لگے گا گناہ. یہ دیکھیے. ہاں جی بتاؤ. ایک نامقبول قربانی ہوں میں. ایک نامقبول قربانی ہوں میں. ایک نامقبول قربانی ہوں میں. سرفری الفت میں لاسانی ہوں میں. سرفری الفت میں لاسانی ہوں میں. ایک نامقبول قربانی ہوں میں. سرفری الفت میں لاسانی ہوں میں. میں چلا جاتا ہوں وہاں تکلیف سے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیلانی ہوں میں. بہت اچھا. میں چلا جاتا ہوں وہاں تکلیف سے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیلانی ہوں میں. کان دھرتے ہی نہیں وہ بات پر. کب سے مصروف ثنا خوانی ہوں میں. زندگی ہے ایک کرائے کی خوشی. سنا چاہیے. جی. زندگی ہے ایک کرائے کی خوشی. سوکھتے تالاب کا پانی ہوں میں. جی بہت. زندگی ہے ایک کرائے کی خوشی. سوکھتے تالاب کا پانی ہوں میں. مجھ سے بڑھ کر کیا کوئی ہوگا امیر. قیمتی ورثے کی ارزانی ہوں. بہت اچھا. بہت اچھا. مجھ سے بڑھ کر کیا کوئی ہوگا امیر. قیمتی ورثے کی ارزانی ہوں میں. چاندنی راتوں میں یاروں کے بغیر. چاندنی راتوں کی ویرانی ہوں. واہ واہ واہ. چاندنی راتوں میں یاروں کے بغیر. چاندنی راتوں کی ویرانی ہوں میں. کہنا سننا ان سے مجھ کو کچھ نہیں. کہنا سننا ان سے مجھ کو کچھ نہیں. صرف ایک تمہید طولانی ہوں میں. صرف ایک تمہید طولانی ہوں میں. شعر ظہیر صاحب. جی. مجھ کو پچھتانا نہیں آتا عدم. مجھ کو پچھتانا نہیں آتا عدم. مجھ کو پچھتانا نہیں آتا عدم. ایک دولت مند نادانی ہوں. بہت اچھا. بہت اچھا. مجھ کو پچھتانا نہیں آتا عدم. ایک دولت مند نادانی ہوں میں. زندگی ایک پیاس ہوتی ہے. زندگی ایک پیاس ہوتی ہے. حرص خالی گلاس ہوتی. واہ واہ. زندگی ایک پیاس ہوتی ہے. بہت اچھا شعر ہے. حرص خالی گلاس ہوتی ہے. واہ. جس خوشی نے تباہ کرنا ہو کس قدر خوش لباس ہوتی. واہ واہ واہ. بہت اچھا. جس خوشی نے تباہ کرنا ہو واہ. کس قدر خوش لباس ہوتی ہے. عقل کیا دل کو مت سکھائے گی. وہ تو خود بدحواس ہوتی. بہت خوب.
عقل کیا دل کو مت سکھائے گی، وہ تو خود بدحواس ہوتی ہے۔ ایک ہی عیب ہے صداقت میں، مصلحت ناشناس ہوتی۔ ایک ہی عیب ہے، ایک ہی عیب ہے صداقت میں، مصلحت ناشناس ہوتی ہے۔ میں گلی کا فقیر تو رانی، اپنی اپنی کلاس ہوتی۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ میں گلی کا فقیر تو رانی، اپنی اپنی کلاس ہوتی ہے۔ آدمی خود ہو جب اداس عدم، دنیا کتنی اداس ہوتی ہے۔ ادم صاحب، یہ آپ نے غزلیں ہمیں سنائی ہیں، کیا آپ کو کچھ قطعات بھی اپنے کو یاد ہیں؟ اگر قطعات یاد ہو تو وہ بھی ہمیں سنائیے۔ یہ غزل اور سنا دوں؟ ہاں، یہ سنا دوں پہلے؟ ہاں، سنا دیں۔ یہ غزل ہے: ہنس کے بولا کرو بلایا کرو، ہنس کے بولا کرو بلایا کرو، ہنس کے بولا کرو بلایا کرو، آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو۔ واہ واہ، ہنس کے بولا کرو بلایا کرو، آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو، مسکراہٹ ہے حسن کا زیور، روپ بڑھتا ہے مسکرایا کرو، خوب، حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو، حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو، جھوٹی قسمیں ضرور کھایا کرو۔ بہت اچھا شعر، بہت اچھا۔ حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو، یہ حسن کا مزاج دان ہی یہ شعر کہہ سکتا ہے۔ جھوٹی قسمیں ضرور کھایا کرو، حکم کرنا بھی ایک سخاوت ہے، ہم کو خدمت کو ہی بتایا کرو۔ سبحان اللہ، واہ کیا پیار۔ حکم کرنا بھی ایک سخاوت ہے، ہم کو خدمت کو ہی بتایا کرو، بات کرنا بھی بادشاہت ہے، بات کرنا نہ بھول جایا کرو، واہ، تاکہ دنیا کی دلکشی نہ گھٹے، نت نئے پیرہن میں آیا کرو۔ واہ، ہم حسد سے عدم نہیں کہتے، اس گلی میں بہت نہ جایا کرو۔ واہ 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 واہ، تو قطعات کو یہ سنائیے۔ یہ کون نازنی ہے جو اتنی دلبری سے، یہ کون نازنی ہے جو اتنی دلبری سے، یہ کون نازنی ہے جو اتنی دلبری سے، میں خانہ ازل میں ہم کو بلا رہا ہے۔ یہ کون نازنی ہے جو اتنی دلبری سے، میں خانہ ازل میں ہم کو بلا رہا ہے، قائم ہے روشنی کی دو سرمدی لکیریں، ایک جام جا رہا ہے ایک جام آ رہا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت، ایک جام جا رہا ہے ایک جام آ رہا ہے۔ مقدار ہے، مقدار ہے دوا کی ضروری بقدر زخم، خوب ہے، مقدار ہے دوا کی ضروری بقدر زخم، صدمہ شدید تر تھا ستم انتہا کا تھا۔ واہ، مقدار ہے دوا کی ضروری بقدر زخم، صدمہ شدید تر تھا ستم انتہا کا تھا، ایک پورا حوض میں کا مجھے پینا پڑ گیا، کیونکہ ڈسا ہوا میں کسی پارسا کا تھا۔ واہ 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 واہ، کیونکہ ڈسا ہوا میں کسی پارسا کا تھا۔ واہ، ایک پورا حوض میں کا مجھے پینا پڑ گیا، کیونکہ ڈسا ہوا میں کسی پارسا کا تھا۔ اور عرض کیا کہ پینا نہ چاہتا تھا، پینا نہ چاہتا تھا، پینا نہ چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود تھم تھم کے سوچ سوچ کے لہرا کے پی گیا، تھم تھم کے سوچ سوچ کے لہرا کے پی گیا۔ پینا نہ چاہتا تھا مگر اس کے باوجود تھم تھم کے سوچ سوچ کے لہرا کے پی گیا، میں سی حسین چیز ہو اور واقعی حرام، میں کثرت شکوک سے گھبرا کے، واہ، میں کثرت شکوک سے گھبرا کے پی گیا۔ واہ، کیا مصرع ہے؟ میں کثرت شکوک سے گھبرا کے پی گیا۔ خدا کی
خدا کی بندہ شناسی و عدل رانی کا ثبوت اس سے زیادہ بہم کہاں ہوگا. خدا کی بندہ شناسی و عدل رانی کا ثبوت اس سے زیادہ بہم کہاں ہوگا. فقیہ شہر کے خرمن پہ آ گری بجلی یہ سوچ کر کہ کسی رند کا مکان ہو. واہ واہ واہ. اعظم صاحب، میں نے آپ نے غزلیں سنائی، بڑی خوبصورت غزلیں سنائی ہیں. ان میں اپنے مضمون یا خیال کو بیان کرنے کے لیے آپ نے بڑے خوبصورت اور مناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے جی. اور عام طور پہ ناقدین کی رائے یہ ہے کہ غزل کا ایک خاص مزاج ہے، اس میں ایک خاص نغمگی ہوتی ہے، اس لیے اس کے مزاج کے مطابق لفظ ہونے چاہیے. اگر لفظ غزل کے مزاج یا مضمون یا احساس کے مطابق نہ ہو تو انہیں اچھوت لفظ کہا جاتا ہے. آپ نے بڑے مناسب لفظ استعمال کیے ہیں اپنے غزل میں اپنے خیال اور احساس کے اظہار کے لیے، لیکن کہیں کہیں کچھ اس قسم کے لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں جیسے تھیٹر، جیسے کرایہ، جیسے کلاس. تو کیا آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ یہ الفاظ جب غزل کے ہمارا جو مروجہ پیٹرن ہے جس میں کچھ ترکیبیں بھی ہوتی ہیں فارسی کی، اور اس میں جب یہ اس قسم کے لفظ لائے جائیں تو کیا یہ ہمارا جو صوتی سطح ہوتی ہے شعر کی یا جو نغمگی کا تاثر ہے غزل کا وہ مجروح تو نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے مجروح نہیں ہوتا کہ یعنی معنویت اتنی وسیع اور شدید ہوتی ہے کہ اس کو کور کر جاتی ہے. یعنی یہ جو ہے کہ تھیٹر کی نوکری نہیں انسان کی زندگی. کہتے ہیں وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے. تھیٹر کی نوکری نہیں انسان کی زندگی. سب آدمی ہیں، کوئی گدھا ہے نہ شاہ ہے. اچھا، اس سے ایک بڑا اچھا منطقی سوال پیدا ہوا. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر لفظ کا استعمال جائز ہے اگر فلسفیانہ یا فکری طور پہ اس کا جواز موجود ہو. اور اگر اس خیال کو بیان کرنے کے لیے اور احساس کو اور بیان کو شدید بنانے کے لیے اگر اسی لفظ کی ضرورت ہو تو اس لفظ کو خواہ وہ اچھوت ہی ساتھ والے کیوں قرار نہ دیا گیا ہو بلا تکان استعمال کر لینا چاہیے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جدید تر غزل گو شعراء کی نسل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو غزل میں پرانی علامتیں استعمال کی تھیں وہ زرعی سماج کے حوالے سے استعمال کی تھی. مثلا بلبل، مثلا سرو، مثلا لالا و گل کہ آدمی نیچر سے بڑا قریب تھا، تو اس قسم کی علامتیں استعمال کی. تو آج معاشرتی تبدیلی کے ساتھ ہمارا ماحول تبدیل ہو گیا ہے. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ٹیلی فون کو غزل میں کیوں استعمال نہ کیا جائے، بس کو غزل میں کیوں نہ استعمال کیا جائے، یا وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے نے ہم کو دی ہیں ان کو ہم علامتوں کے طور پہ کیوں نہ استعمال کریں. تو اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بنیادی خیال پھر وہی ہے کہ نیا لکھنے والا جو ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اگر خیالات کا فلو ہوگا اور خیالات کی جسٹیفیکیشن ہوگی تو نئی علامتیں جو ہیں ان کو بھی استادی کے ساتھ اور چابک دستی کے ساتھ استعمال کیا جا سکے گا اور وہ بھی غزل کا ایک حصہ بن سکے گے. تو کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں، میں اس سے صرف متفق قطعاً نہیں ہوں. جی، وہ اس لیے کہ وہ اسی صورت میں جائز ہو سکتی ہے کہ وہ شدید معنویت کے تقاضے سے آئے اور اس کا انسانی دکھ سکھ کے ساتھ تعلق ہو. اگر انسانی دکھ سکھ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تو وہ ہزار نئے لفظ استعمال بات کرتا ہوں کہ ان کا موقف بھی یہی ہے جو آپ نے بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ زندگی کے دکھوں اور ان کے احساسوں کو بیان کرنے کے لیے ہمارے اپنے دور کی علامتیں جو ہیں آخر انہیں کیوں استعمال نہ کیا جائے. بے شک کی جائیں اگر وہ بہت انوائڈیبل ہیں، بہت ضروری ہیں اور اس خوبصورتی سے آتی ہیں کہ ان سے ایک بہت وسیع معنویت ہمیں ملتی ہے
تو پھر تو بالکل جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ منطقی طور پہ اصولی طور پہ تو ہم ہر اس لفظ کو غزل کے پیٹرن میں ایکسپٹ کرتے ہیں جو معنویت کو شدید بناتا ہو اور احساسی گہرائی اور تاثر پیدا کرتا ہے. کیا عالم صاحب، بہت بہت شکریہ. آج کی گفتگو میں آپ نے بہت سی باتیں ہمیں بتائیں اور ہمیں آپ کی زندگی اور آپ کے فن کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی. تو اس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ آج کی اس محفل کو ہم ختم کرتے ہیں. بڑے